अस्सलाम वालेकुम। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी शॉकिंग। कराची हमारे पाकिस्तान में वो शहर है जो कभी भी सुनसान नहीं रहता और ये पूरी हॉरर स्टोरी वहाँ की है। कराची की तारीख रातों की और इंटरनेट पे इस जगह के बारे में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। ऐसे नहीं है कि मैं अपने माइंड से कुछ बना के बोल रहा हूँ। आप अगर सर्च भी करोगे तो आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी डार्क कहानियाँ मिल जाएंगी और आज इसी रिलेटेड मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2018 की, जब एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम था सलीम, वो कराची में टैक्सी ड्राइव करता था। कराची के इलाके लियारी का रहने वाला था। घर में बूढ़े वालिदैन थे, बीवी थी, 3 छोटे बच्चे थे। तो सलीम ने सोचा था कि दिन की शिफ्ट के साथ साथ रात को भी गाड़ी चलाऊंगा, कमाई ज़्यादा होगी, बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगा। लेकिन वो रियली बहुत मेहनती इंसान था। वो सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक बिना रुके काम करता था। गाड़ी चलाता, सवारियां उठाता, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता। लेकिन फिर भी जब घर पहुंचता तो जेब में बहुत कम पैसे होते थे, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी का किराया, अपना खाना, ये सब निकालते निकालते कुछ बचता ही नहीं था। एक दिन वो अपने घर में बैठा अपनी बीवी से बोल रहा था कि एक दिन मैं अपनी खुद की गाड़ी खरीदूंगा, किसी की नहीं, अपनी, और उस दिन हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो ही वॉज लाइक कि वो ड्रीम था सलीम का, और इस ड्रीम के लिए वो लिटरली रात दिन काम करता था, एक पैसा भी फजूल वेस्ट नहीं करता था। अब आता है वो दिन जब सलीम के लिए सब कुछ बदल गया। ये था 23 अक्टूबर 2018 रात का वक्त। अक्टूबर में कराची में एक अजीब सी हवा चलती है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। सलीम उस रात अपनी पुरानी गाड़ी में बैठा था। रेडियो में कोई पुराना गाना चल रहा था और सलीम बहुत थका हुआ था। वो उस वक्त क्लिफ्टन के करीब था। क्लिफ्टन कराची का वो इलाका है जो रात को भी काफ़ी एक्टिव रहता है। रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, लोगों की आवाज़ें आती रहती हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो वहाँ से सवारियाँ मिलने की उम्मीद ज़्यादा होती है। सलीम ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोक ली। फ़ोन में ऐप खुली हुई थी लेकिन कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी। वो इंतज़ार कर रहा था। फिर अचानक उसने सुना कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी है। बाहर खिड़की के पास एक लड़का खड़ा था, 21-22 साल का, खाली जैकेट पहनी हुई थी, हाथ में सिगरेट थी। वो बोला, भाई सदार जाओगे? सलीम ने किराया बताया। लड़के ने हाँ की। वो पीछे की सीट पर बैठ गया और यहाँ से शुरू होती है उस रात की वो कहानी जो सलीम आज तक नहीं भुला सका। अब फिर क्या हुआ? सलीम ने गाड़ी चलाई सदार की तरफ। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, दोनों खामोश थे, बिल्कुल खामोश। फिर सदार पहुँचते पहुँचते उस लड़के ने कुछ अजीब कहा। वो बोला, भाई सदार के साथ साथ क्या आप लियारी भी जाओगे? सलीम ने कहा, लियारी? इतनी रात को? लड़का बोला, हाँ यार, काम है थोड़ा, डबल किराया दूंगा। अब सलीम ने सोचा, डबल किराया मतलब डबल पैसा, बच्चों की स्कूल फीस बाकी है, तो उसने हाँ कर दी। वो सदार पहुंचा। वहां लड़के ने कहा कि किसी से मिलना है, थोड़ी देर रुकेंगे? सलीम गाड़ी में बैठा रहा। करीब आधा घंटा गुजर गया। फिर लड़का वापस आया, लेकिन गाइस इस बार उसके साथ एक और इंसान था, एक औरत सफ़ेद लिबास में। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ इस पूरी कहानी को समझने के लिए। सलीम ने जो देखा उस वक्त, वो औरत बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, मतलब कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं थी उसमें। सफ़ेद शलवार, सफ़ेद लिबास, कमीज़ पहनी हुई थी, बाल खुले थे, चेहरा एक बिल्कुल आम सा चेहरा। लेकिन सलीम को एक चीज़ ने उस वक्त ही थोड़ा अजीब महसूस कराया। वो अजीब इसलिए नहीं हुआ कि वो औरत बुरी लग रही थी, बल्कि इसलिए कि वो औरत बिल्कुल खामोश थी, बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं बोली। अंदर आई, बैठ गई, और सलीम ने जब रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत की आंखें बिल्कुल बंद थी, सीधा बैठी थी और आंखें बंद। रात के 12 बज रहे थे और वो औरत ऐसे बैठी थी जैसे किसी गहरी नींद में हो। सलीम को कुछ अजीब ज़रूर लगा, लेकिन उसने सोचा शायद थकी हुई हो, शायद कोई तकलीफ में हो, तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो चली सदार से लियारी की तरफ। फिर क्या हुआ, वो जो रेडियो था ना अभी तक चल रहा था, वो अचानक बंद हो गया अपने आप। पूरी गाड़ी में एक अजीब खामोशी छा गई और सलीम ने दोबारा मिरर में देखा। दोनों मुसाफिर वहां थे, लेकिन गाइस दोनों बिल्कुल खामोश बैठे थे, मतलब एकदम आंख नहीं झपकी, कोई हलचल नहीं। वो ऐसे बैठे थे कि पत्थर के बुत हों।
پھر لڑکے نے آہستہ آہستہ راستہ بتایا، سیدھے جاؤ، پھر دائیں مڑو، پھر ایک گلی میں اندر جانا۔ سلیم نے ویسے ہی کیا، گاڑی چلتی رہی اور سڑکیں تنگ ہوتی گئیں، اندھیری ہوتی گئیں، روشنیاں کم ہوتی گئیں۔ تو دوستو اب میں آپ سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ پوری کہانی آگے جو ہے وہ اس گلی کے آس پاس ہی ہے، سب کچھ اس گلی سے ہی جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ گلی میں گیا اندھیرا بڑھ گیا، مطلب بالکل مکمل اندھیرا، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں، سب دکانیں بند، کوئی گھر کی کھڑکی نہیں جہاں سے تھوڑی سی روشنی آ سکے، بالکل مردہ خاموشی تھی۔ صرف سلیم کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تھیں جو تھوڑی سی زمین روشن کر رہی تھی، اور چاروں طرف صرف خاموشی۔ سلیم نے پوچھا، بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو کوئی رہتا نظر نہیں آتا۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے پوچھا زیادہ آواز میں، بھائی کوئی جواب نہیں۔ سلیم نے مرر میں دیکھا، اور گائز یہ لٹرلی وہ مومنٹ تھا سلیم کے لیے جب اس کی پوری دنیا ایک سیکنڈ میں پلٹ گئی۔ پیچھے کی سیٹ خالی تھی، بالکل خالی۔ ایک سیکنڈ پہلے دو لوگ بیٹھے تھے، ایک دم ریئل، اور ایک سیکنڈ بعد کوئی نہیں، نہ لڑکا نہ عورت۔ گاڑی چل رہی تھی، کوئی دروازہ نہیں کھلا تھا، کوئی آواز نہیں آئی تھی، کوئی ہکپ نہیں آئی گاڑی کی سپیڈ میں، کوئی بھی نہیں۔ سلیم کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس نے گاڑی روکی، باہر نکلا، پوری گاڑی چیک کی، آگے پیچھے نیچے اوپر، سب جگہ کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے آس پاس دیکھا، وہ گلی بالکل سنسان تھی، کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، بس ایک طرف ایک پرانی ٹوٹی دیوار تھی جس میں جگہ جگہ دراریں، اور دوسری طرف ایک مردہ مکان کھنڈر۔ اس مکان کی کھڑکیوں میں شیشے نہیں تھے، بس خالی سرکلز تھے اندھیروں میں، جیسے آنکھیں ہوتی ہیں کسی چہرے پہ، لیکن خالی بے جان آنکھیں۔ سلیم نے جلدی سے گاڑی ریورس کی اور وہاں سے سیدھا نکلا۔ وہ رات سلیم سیدھا گھر گیا، بیوی کو کچھ نہیں بتایا، چپ چاپ لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آئی۔ سو ہی واز لائک کہ پوری رات آنکھیں کھلی رہی۔ وہ ساری رات چھت کو دیکھتے رہا، اور اس عورت کا چہرہ، وہ لڑکے کی کالی جیکٹ، وہ خالی سیٹ، سب کچھ اسے پوری رات چھت پر دکھتا رہا۔ صبح اٹھنے کے بعد اس نے خود کو سمجھایا، شاید وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ تھکان میں انسان عجیب چیزیں سوچتا ہے۔ وہ خود سے یہی کہتا رہا بار بار، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو اس نے دیکھا تھا وہ صرف تھکان نہیں تھی۔ اب آتا ہے اگلے دن کا وہ حصہ جو اس کہانی کو اور بھی زیادہ گہری اور خوفناک بنا دیتا ہے۔ سلیم اس دن اپنے ایک دوست سے ملا۔ دوست کا نام تھا ریحان۔ صدار میں چائے کی دکان تھی ریحان کی، دونوں بچپن کے بہت اچھے دوست تھے۔ تو سلیم وہاں گیا، چائے پی، اور پھر اس نے پوری رات کی کہانی ریحان کو سنائی، ہر بات شروع سے آخر تک۔ ریحان سنتا رہا، پوری بات سنی، بیچ میں کچھ نہیں بولا، لیکن سلیم دیکھ سکتا تھا کہ ریحان کا چہرہ دھیرے دھیرے بدل رہا ہے۔ جیسے جیسے کہانی بڑھتی گئی ریحان کا چہرہ بدلتا گیا، جب تک کہانی ختم ہوئی ریحان کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ سلیم نے پوچھا کیا ہوا، کچھ پہچانا؟ ریحان نے پوچھا یار وہ گلی لیاری میں، اس کا پتہ کیا بتایا تھا اس نے؟ سلیم نے پتہ بتایا، اور گائز ریحان کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ چائے کی پیالی جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ نیچے گر گئی۔ وہ دھیرے سے بولا یار یہ جو ایڈریس تھا نا، ریحان نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سال 2015 میں ایک بہت برا حادثہ ہوا تھا۔ ایک لڑکی تھی اور اس کا بھائی تھا، دونوں کی اس رات ڈیتھ نہیں تھی، ایک ٹرک ڈرائیور نے انہیں ٹکر ماری تھی لیاری کی اس گلی میں، اور لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آج بھی رات کو وہ دونوں وہاں پر نظر آتے ہیں، کسی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ لڑکی کا نام تھا ہینا، سفید لباس میں تھی، وہ اس رات بالکل ویسے ہی تھی جیسے سلیم نے دیکھی تھی، اور بھائی کا نام تھا کامران، کالی جیکٹ میں تھا، وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے سلیم کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ یہ سننے کے بعد سلیم کے ہاتھ سے چائے کی پیالی نیچے گر گئی، چائے گری، پیالی ٹوٹی، لیکن سلیم کو احساس تک نہیں ہوا کیونکہ اسے وہ واقعہ یاد آ گیا تھا۔ اسے یاد آیا مرر میں عورت کا عکس تو نظر آتا تھا، لیکن اس کا سایہ نہیں تھا، نہ سیٹ پر نہ مرر پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ مطلب وہ دونوں انسان نہیں تھے، دونوں بھٹکتی ہوئی روحیں تھیں۔ تو گائز یہ سن کے سلیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ وقت جب وہ گلی میں تھا، اس گلی میں کوئی نہیں تھا، کوئی زندہ انسان وہاں نہیں تھا، تو وہ جو بھی تھا وہ انسان نہیں تھا، وہ بھٹکتی ہوئی روحیں تھیں، ہینا اور کامران کی روحیں، جو آج بھی اس گلی میں ہیں، آج بھی انتظار کرتی ہیں۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن ڈر کے نہیں تھے، ڈر نہیں تھا، وہ ہینا اور کامران کے لیے تھے۔ وہ دونوں آج بھی اس گلی میں ہیں،
آج بھی گھر جانا چاہتے ہیں، کوئی انہیں لے جائے، کوئی انہیں ان کے گھر پہنچا دے، لیکن کوئی گھر نہیں تھا ان کا۔ ان کی امی جو تھیں وہ ہنا اور کامران کے جانے کے بعد زیادہ دیر تک نہیں رہیں۔ دونوں کے غم میں ان کی بھی تقریباً 2 منتھ بعد ڈیتھ ہو چکی تھی۔ باقی گھر والے شہر چھوڑ گئے تھے، کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں۔ تو ہنا اور کامران وہ کہاں جاتے؟ صرف وہ گلی تھی اور وہ اندھیرا اور وہ انتظار، ہمیشہ کا انتظار۔ اب گائز یہاں سے یہ کہانی ایک اور ٹرن لیتی ہے، اور یہ ٹرن یہ وہ حصہ تھا جس کے بارے میں سلیم نے مہینوں تک کسی کو نہیں بتایا، صرف اپنی بیوی کو بتایا، اور بیوی نے کہا کہ پلیز کسی کو مت بتانا، لوگ پاگل سمجھیں گے۔ لیکن یہ ہوا تھا، اور یہ سچ میں ہوا تھا۔ اس رات کے قریب 3 ہفتے بعد نومبر کی ایک رات سلیم پھر کلفٹن کے قریب تھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے، پھر سے سواری کا انتظار کر رہا تھا، پھر سے کوئی ریکویسٹ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک آواز سنی، وہی آواز، بھائی لیاری جاؤ گے؟ سلیم کا دل ایک دم سے کام گیا، ایک دم سے۔ اس نے باہر دیکھا، وہ لڑکا تھا، کالی جیکٹ، وہی چہرہ، وہ وہی لڑکا تھا۔ سلیم کا ہاتھ سٹیئرنگ سے کانپ رہا تھا، وہ لٹرلی فریز ہو چکا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکا پھر بولا، اور اس بار اس کی آواز میں کچھ الگ تھا، ایک درد تھا، ایک التجا تھی۔ وہ بولا، بھائی پلیز ہینا کو گھر پہنچانا ہے، بس یہی کہا، صرف یہی۔ گائز یہ سن کے سلیم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ رویا نہیں، اپنے آپ سے بالکل آنسو خود بخود نکل رہے تھے، جیسے اس لفظ نے ہینا کو گھر پہنچانا ہے۔ لیکن سلیم نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس نے گاڑی کا دروازہ اندر سے لاک کیا، اس نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جو اسے یاد تھیں، پھر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، وہاں سے نکل گیا۔ اور جب اس نے ایک بار لاسٹ ٹائم پھر مرر میں دیکھا، کامران ابھی بھی وہاں کھڑا تھا، وہ وہیں کھڑا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پہ بہت گہری اداسی تھی، نہ غصہ نہ ڈر، صرف اداسی، جیسے کوئی بہت دیر سے کسی کا انتظار کر رہا ہو اور وہ انسان نہیں آیا۔ سلیم نے وہ رات اپنی گاڑی کلفٹن کی پارکنگ میں روک کے باقی رات وہیں گزاری، گھر نہیں گیا، صبح ہونے کا انتظار کیا، اندھیری رات میں اکیلا بیٹھا رہا، اور صبح کی پہلی روشنی آئی تو سلیم نے پہلی بار اس پوری رات میں سانس لی، جیسے کچھ اندر سے نکل گیا ہو۔ اور جب صبح کی روشنی پھیلی تو وہ گھر کی طرف چلا۔ اس دن سے سلیم نے رات کی شفٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ کہتا ہے کہ وہ پھر کبھی وہاں رات کو کلفٹن کی طرف نہیں گیا۔ اور ایک چیز اور، وہ آج بھی جب کبھی اکتوبر نومبر میں کراچی کی وہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہ اپنی گاڑی کی ساری کھڑکیاں بند کر لیتا ہے، پوری طرح، کیونکہ وہ جانتا ہے کچھ چیزیں ہوا کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، اور جو آتی ہیں وہ ہمیشہ انسان نہیں ہوتی۔ آج اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ لوگوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، ہر جگہ کا پہلے نام جانو کہ وہاں کیا ہوا تھا، اس کے بعد ہی وہاں اپنا قدم رکھیے۔ کوئی جگہ ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی غلط ہوتی ہیں، اور ایسے بہت سارے علاقے ہیں اس دنیا میں، ہمارے کراچی شہر میں، لاہور میں بھی ہیں، پشاور میں بھی ہیں، ہر جگہ پر ہیں۔ سو گائز آپ کہاں سے یہ کہانی سن رہے ہیں؟ اپنا سٹی کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔